ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو خبر دیں کہ سیالکوٹ میں گاڑی پر فائرنگ کر کے 7 افراد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کار سوار شیخوپورہ سے واپس سیالکوٹ آ رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ کیسے پیش آیا، ہمارے نمائندے عامر جاوید بٹ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں۔ عامر بتائیے کیا ابتدائی تفصیل ہے اس واقعے کی؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ تھانہ قلعہ کالر والا کے قریب مالو کے بھلی کے قریب پیش آیا، جہاں سے گاڑی کا تعاقب کرنے والے نامعلوم افراد نے فارچونر گاڑی میں پہلے سوار افراد کو اندھادھند فائرنگ کر کے 7 افراد کو قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر ڈی کیو سیالکوٹ تھانہ عمر فاروق نے نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے فوری طور پر ٹیمیں تشکیل دی اور ایس ٹی انویسٹیگیشن، ایس پی ڈی ایس پی پسرور، ایس ایچ او قلعہ کالر والا، سی آئی اے کی ٹیم اور پی ایف ایس اے کی ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق ابتدائی اطلاعات کے مطابق قتل کا یہ واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ فریقین کے درمیان ضلع شیخوپورہ میں زمین کا تنازع چل رہا تھا، جس کی وجہ سے خیال یہی کیا جاتا ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آئینی عدالت ماننا ہی پڑے گی، کسی کو مقدس گائے نہیں ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو کا کوئٹہ میں وکیلوں سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا اپوزیشن کہہ رہی ہے بس قاضی فائز عیسیٰ کو نہ لگائیں، وہ قاضی عیسیٰ کے لیے کوشش نہیں کر رہے۔ جسٹس عیسیٰ یا جسٹس منصور جو بھی آئے انہیں مسئلہ نہیں، اسلام آباد کی لڑائی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اپوزیشن کیا رہے، جو بھی کرنا ہے آپ نے صحیح کرنا ہے، بس عیسیٰ کو نہ لے۔ I have not come to you for any specific person. I don't give a damn کہ اسلام آباد میں کیا لڑائی ہو رہا ہے بھائی، میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ کسی ایک پرسن کے لیے کہہ رہے ہیں this one person I do not want it، وہی چیف جسٹس جو آج کہتا ہے کہ میں پارلیمان کو مانوں گا، میں آئین کی مانوں گا، میں اپنی مرضی کی آئین قانون نہیں بناؤں گا۔ چلے اس پہ اعتراض ہے، میں اس کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ I hold both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard۔ ان میں سے جو بھی آئے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ بیٹھے، I have no issue. But the point is, don't pretend that I have a person-specific agenda. You have a person-specific agenda, and it is an anti-Justice Faiz Issa agenda۔ انہیں عدالت آپ کیسے کہہ سکتے آپ نہیں مانیں گے؟ جو آئین ہوگا آپ مانیں گے، کسی کو ہولی کاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63 نظر ثانی کیس کی سماعت۔ 5 رکنی بینچ میں جسٹس منیب اختر کی جگہ جسٹس نعیم اختر افغان کو شامل کر لیا گیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، لگتا ہے آرٹیکل 63 کا فیصلہ تحریک عدم اعتماد غیر مؤثر بنانے کے لیے تھا۔ تحریک عدم اعتماد میں ووٹ گنا ہی نہ جائے تو وزیر اعظم کو ہٹایا ہی نہیں جا سکتا، یعنی آرٹیکل 95 غیر فعال ہو گیا۔ لگتا ہے آرٹیکل 63 کا فیصلہ تحریک عدم اعتماد کو غیر مؤثر بنانے کے لیے تھا۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63 کی تشریح سے متعلق نظر ثانی اپیل کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ چیف جسٹس نے کہا، ایک طرف رائے دی گئی منحرف رکن ڈی سیٹ ہوگا اور دوسری طرف کہا گیا نااہلی کی مدت کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، یہ تو تضاد ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت نے کہا، فیصلے میں کہا گیا انحراف کرپٹ پریکٹس جیسا ہے، کوئی ایک مثال موجود نہیں جس میں انحراف ضمیر کی آواز پر کیا گیا ہو۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، کیا سچ میں ایسا لکھا گیا ہے؟ کسی کے ضمیر کا معاملہ طے کرنا مشکل ہے، کیا فیصلہ آرٹیکل 95 اور 136 کو متاثر نہیں کرتا؟ صدر سپریم کورٹ بار نے کہا، جی بالکل، یہ فیصلہ آرٹیکل 95 اور 136 کے برخلاف ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، کیا یہ پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں بدلنے جیسا نہیں؟ بانی پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے نظر ثانی کی مخالفت کی، وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی نے نظر ثانی اپیل کی حمایت کر دی۔ چیف جسٹس نے بتایا جسٹس منیب اختر کو گزشتہ روز خط لکھا، انہوں نے پوزیشن برقرار رکھی۔ جسٹس منصور علی شاہ کو کمیٹی میں بلایا، وہ نہیں آئے، اس لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے نظر ثانی کیس میں جسٹس نعیم اختر افغان کو شامل کیا۔ منٹس آف میٹنگ جاری کر دیے گئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، سپریم کورٹ میں اب کچھ بھی بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہوتا۔ اس حکومت کو گرانے کے لیے جلسے جلوس کی ضرورت نہیں، یہ اپنے لیے خود کافی ہیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا آئینی عدالت بنے گی، جو پرانی خبریں بتائی تھیں ویسا ہی ہوگا۔ یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ عدالتوں میں تقسیم ہے، تقسیم کا فائدہ تحریک انصاف کو ہو رہا ہے۔ حکومت اپنا ملبہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر ڈال دیتی ہے۔ گنڈا پور کے بیان کا عدالتوں کو نوٹس لینا چاہیے، اشتعال دلانے والی صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔
اس حکومت کو گرانے کی، نو ووٹ آف کانفیڈنس کرنے کی، کچھ جلسے جلوس کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اپنے لیے خود ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنی آسان ہے گورنمنٹ، اور اتنی آسان آپ کی پی ٹی آئی کی تھڑتھڑاہٹ ہے، لیکن کرنے کے لیے کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. ایک نظام کو دوسرے نظام سے لڑا رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں ہم پیچھے بیٹھ کے اپنے ہوٹر چلا رہے ہیں. آئندہ ترمیم کافی چیزیں ہو جائیں گی. کچھ آئینی ترمیم ہوگی، آئین ترمیم کی جو لاجیکل کا فیصلہ آئے گا تو ہو جائے گی. مولانا ترمیم کا حصہ ہوں گے. پورے پاکستان میں مولویوں کے بغیر آپ زندگی میں کچھ کر نہیں سکتے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گا، بننا چاہیے. بنے گا. اس کے سربراہ قاضی صاحب ہوں گے. سر آپ کو پتا ہے آپ کا شو پورا چلے گا. میں نے جو پرانی خبریں آپ کو دی تھی وہ بھی اس کا تسلسل چل رہا ہے، ویسے ہی ہوگا. ڈونٹ وری. ایسا ہے کہ یہ تاثر بھی ختم ہونا چاہیے کہ عدالتوں کے اندر ایک ڈویژن ہے، اس ڈویژن کے تحت پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے. ایک عدالتیں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہیں اور کھڑی ہو گئی ہے، اور گورنمنٹ جو ڈینجرس کام کر رہی ہے وہ اپنا ملبہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ ڈال دیتی ہے. آج کے پی کے کا سی ایم باتیں کر رہا ہے، کسی عدالت نے نوٹس لیا ہے؟ عدالتوں کا یہ فرض نہیں ہے کہ اس کے اوپر نوٹس لیں. وہ کہہ رہا ہے میں گولی چلاؤں گا، گولی کا جواب گولی سے دوں گا. اس کے سر زلفوں کے بالوں کا کٹنے کا وقت آ چکا ہے. ٹھیک ہے، کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا کہ آپ ایک اشتعال دلانے والی سچویشن لا رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر سے ملاقات. بیرسٹر گوہر نے کہا عدلیہ پر شب خون مارا جا رہا ہے، کسی مخصوص شخصیت کے لیے کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے. حافظ نعیم نے کہا مجوزہ آئینی ترامیم پر حکومت سے مذاکرات پر فل اسٹاپ لگا دیا، پورا پیکج مکمل طور پر مسترد کر دینا چاہیے. کوئی بھی کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رات کے اندھیرے میں نہیں ہونے چاہیے. امینڈمنٹ ایسے نہیں ہونے چاہیے جس میں آزاد عدلیہ پہ کوئی قطغن لگ جائے. ایسی کوئی امینڈمنٹ نہیں ہونے چاہیے جو کسی پرسن اسپیسیفک کے لیے ہو اور وہ عوام کا پبلک اسپرٹڈ نہ ہو. جس طریقے سے شب خون مارا جا رہا ہے اور آزاد عدلیہ کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے، اس پارلیمان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ آپ قانون سازی کرے. لیکن اگر قانون سازی کرنی تو طریقہ کار پہ بھی ہمیں آبجیکشن ہے. جس طریقے سے یہ اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں اور میں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عدلیہ کی آزادی اور یہ جو شب خون مارا جا رہا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے کہ ڈائیلاگ کے عمل میں شریک ہو کر حکومت کو اسٹرینتھن کیا جائے. ٹوٹل استرداد یعنی مسترد کرنا چاہیے اور ریجیکٹ کرنا چاہیے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ممتاز مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جے یو آئی سربراہ کی رہائش گاہ جا کر ملاقات کی. مولانا فضل الرحمان نے کہا ڈاکٹر صاحب جس طرح سوالوں کا جواب دیتے ہیں وہ امت مسلمہ کی طرف سے دفاع ہوتا ہے. کئی لوگ ان کی دعوت سے ایمان کے نور سے منور ہوئے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ان کی خواہش تھی جو آج پوری ہوئی. مولانا فضل الرحمان کی امت مسلمہ کے اتحاد کی کاوشوں کو سراہتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے مولانا فضل الرحمان کی اقتداء میں نماز مغرب بھی ادا کی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسپیکر ایاز صادق سے بھی ملاقات کی اور قومی اسمبلی کا ایوان بھی دیکھا. مذہبی اسکالر سویٹ ہوم کے بچوں کی تقریب میں بھی گئے. خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر بیرسٹر سیف نے الزام لگایا ہے بشرا بی بی کو مریم نواز کے حکم پر جیل میں ستایا جا رہا ہے. رات میں جگا کر تلاشی کے بہانے ذہنی اذیت دی جاتی ہے. بیرسٹر سیف نے کہا مریم نواز کی حکومت میں خواتین پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جھوٹ بولنا اور سنسنی خیز خبریں بنوانا بشرا بی بی کا پرانا شوق ہے. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل. کہا اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے روز مریم نواز کا نام مت لیا کریں. بشرا بی بی انڈے مرغی یا یخنی پلاؤ کھائیں، اس کی مریم نواز کو کوئی پرواہ نہیں ہے. مریم نواز کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے کہ بشرا بی بی اڈیالہ جیل کے کس سیل میں ہیں. مریم نواز کو کوٹ لکھپت نیب کے عقوبت خانوں میں بشرا بی بی کی خواہش پر رکھا گیا تھا. انہوں نے جیل کی سختیاں برداشت کی لیکن کبھی عورت کارڈ استعمال نہیں کیا. لاہور میں پولیس کا نابینا مظاہرین پر تشدد، وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے سے روک دیا. نابینا یونین کے صدر سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پولیس تشدد کا نوٹس لے کر مطالبے پورے کرنے کی یقین دہانی کرا دی. بریکنگ نیوز آپ کو دیں کہ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے. اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے
ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا. حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد یہ تازہ ترین صورتحال ہے کہ جہاں پر امریکی حکام کی جانب سے بھی بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران حملہ کر سکتا ہے اور اسرائیلی فوج نے بھی اپنے شہریوں کو جو بم پروف بنکرز ہیں اس کے قریب رہنے کی ہدایت کی تھی اور اسرائیل نے فوری طور پر جو ہنگامی اقدامات ہیں وہ بھی کیے تھے. لیکن ایران نے یہ باور کروایا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بھی بدلہ لیا جائے گا کیونکہ وہ اسٹیٹ گیسٹ تھے, انہیں ایران میں ہی ٹارگٹ کیا گیا تھا. اور ابھی حال ہی میں بیروت میں حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں حسن نصر اللہ, ان کے بنکر کو ٹارگٹ کیا گیا اور بنکر بسٹرز بم کے ذریعے یہاں پر انہیں شہید کیا گیا تھا. نہ صرف وہ بلکہ ان کے دیگر ساتھی اور رفقا جو یہاں پر موجود تھے وہ بھی یہاں شہید ہوئے. ابھی یہ لیٹسٹ اپڈیٹ آ رہی ہے, اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل داغ دیا ہے اور یہ براہ راست مناظر ہیں بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کی جانب سے جو شیئر کیے جا رہے ہیں. یہ لائیو مناظر ہیں, یہ تازہ ترین صورتحال ہے. سائرن بج رہے ہیں اور اسرائیلی فوج نے اپنے شہریوں کو یہ کہا تھا کہ وہ بم پروف بنکرز کے قریب رہیں. یہ صورتحال ہے اس وقت اسرائیل کی. مسلسل 7 اکتوبر سے یہ صورتحال جاری ہے جہاں پر حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے فلسطین پر, غزہ پر جو حملے شروع کیے, نسل کشی کا معاملہ ہے, پھر لبنان, شام اور یمن تک یہ معاملہ پھیل چکا ہے. اور اب حال ہی میں جہاں اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا گیا اور پھر وہیں ساتھ ہی ساتھ لبنان میں جو حملے کیے گئے اس میں حسن نصر اللہ شہید ہوئے. اب ایران کی جانب سے میزائل فائر کر دیا گیا ہے. اسرائیلی فوج کی جانب سے اپنے شہریوں کو یہ ہدایات کی گئی تھیں کہ وہ بنکرز کے قریب رہیں, وہ بم پروف بنکرز جو ایسی صورتحال میں انہیں محفوظ رکھیں گے. یہ مناظر ہیں اب سے کچھ دیر پہلے کے اور براہ راست مناظر بھی ہیں. سائرن کی بھی آوازیں آ رہی ہیں. یہ سائرن بجا کر شہریوں کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ جنگی صورتحال ہے, خود کو محفوظ رکھیں. اسرائیل کے یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہونے والی یہ صورتحال اس وقت اسرائیل پر حملے تک پہنچ چکی ہے. 1 سال مکمل ہونے کو ہے. مسلسل فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. لبنان پر حملے کیے گئے, لبنان ایئرپورٹ کے قریب حملے کیے گئے, رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا, پناہ گزین کیمپس کو مسلسل نشانہ بنایا گیا, معصوم شہریوں کو, بچوں کو نقصان پہنچایا گیا. ابھی اقوام متحدہ کا جو حال ہی میں اجلاس ہوا وہاں دنیا بھر کی جانب سے مذمت کی گئی, فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا, لیکن اسرائیل باز نہ آیا. لبنان میں حملے جاری رکھے, فلسطین میں حملے جاری رکھے, ساتھ ہی ساتھ شام پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں. حوثی باغیوں کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے, حزب اللہ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے اور حماس مسلسل اسرائیلی فوج کا مقابلہ کر رہی ہے. یہ کچھ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. ایران کی جانب سے کتنے میزائل فائر کیے گئے یہ نہیں بتایا جا سکتا, لیکن وہیں ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے, خاص طور پر ایسی صورتحال میں کہ جب راکٹ فائر کر دیے جائیں تو جو آئرن ڈوم کا سسٹم ہے, اس کا ڈیفنس سسٹم ہے, وہ بھی فوری طور پر ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور جو آپ اس وقت آسمان میں یہ چمک دیکھ رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ 2 میزائل آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور اس کے بعد ایک برسٹ ہوتا ہے, یہ آئرن ڈوم کی طرف سے بیسیکلی جو یہاں پر ڈیفنس سسٹم ہے وہ فوری طور پر ایکٹیو ہو جاتا ہے. کیونکہ جو ہی کوئی میزائل جو ہے وہ فوری طور پر پہنچتا ہے یا ریڈار میں آتا ہے, جو ہی ٹریک ہوتا ہے اس کو فوری طور پر ہوا میں ہی ختم کیا جاتا ہے تاکہ وہ آبادی کو نقصان نہ پہنچائے یا جو ٹارگٹ ہے اس تک نہ پہنچ سکے. اب ایران نے کتنے میزائل داغے ہیں, کتنے میزائل فائر کیے ہیں, یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. یہ براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, سائرن بھی بج رہے ہیں, وہیں ساتھ ہی ساتھ میزائل جو ہے وہ ہوا میں تباہ ہونے کی آواز بھی آ رہی ہے. یہ میزائل کہیں گرے ہیں, نہیں گرے, یہاں نقصان ہوا ہے, نہیں ہوا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس میں سب سے بڑا پہلو جب بھی اس طرح کی صورتحال بنتی ہے اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے, ہوائی اڈے ہوتے ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ جو جنگ کا سلسلہ ہے اس میں جو ڈیمیج ہے وہ ملٹری ٹو ملٹری رہے. لیکن اسرائیل کی جانب سے جو سلسلہ گزشتہ 1 سال سے جاری ہے اس میں بنیادی طور پر یہ معاملہ جنگی معاملہ نہیں ہے, فوج ٹو فوج نہیں ہے, فوجی تنصیبات کی حد تک نہیں ہے, بلکہ یہ رہائشی عمارتوں تک, معصوم بچوں تک, بزرگوں تک, خواتین تک اور فلسطین کے عام شہریوں تک سلسلہ جاری رہا. پھر اب حال ہی میں لبنان تک, بیروت تک آیا جہاں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا. تو اب
ایران نے کیا ٹارگٹس پہ کیے ہیں, کیا اس کے ٹارگٹس ہیں, یہ اسرائیل کا کون سا شہر ہے, دارالحکومت تل ابیب ہے, یہاں اس نے کیا ٹارگٹس لاک کیے, کتنے میزائل فائر کیے, یہ تو اس ساری صورتحال کے سیٹل ڈاؤن ہونے کے بعد پتہ چلے گا. لیکن ابھی ابتدائی طور پر یہ رائٹرز کی توسط سے جو مناظر آپ تک پہنچ رہے ہیں, تل ابیب کے یہ مناظر ہیں, براہ راست مناظر ہیں کہ جہاں پر سائرن بج رہے ہیں, خوف و ہراس پایا جاتا ہے. یہ وہ تل ابیب ہے کہ جہاں پر نیتن یاہو کے خلاف بھی مظاہرے ہوتے رہے ہیں اور نیتن یاہو سے جنگ بندی کا بھی مسلسل مطالبہ کیا جاتا رہا ہے. لیکن اس سب کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو باز نہیں آئے اور اقوام متحدہ میں جو انہوں نے تقریر کی وہ بھی جنگ و جدل سے متعلق تھی. انہوں نے آج بھی یہ بیان دیا کہ مشرق وسطیٰ کا کوئی گوشہ ان کے جو بم ہیں, ان کے جو میزائل ہیں, اس کی رینج سے باہر نہیں ہے. گریٹر اسرائیل کا جو ایک کاز ہے اسرائیلی وزیر اعظم کا, اسے وہ لے کر چل رہے ہیں, جس کی طرف آج رجب طیب اردوان نے بھی اشارہ کیا اور ان کا کہنا تھا کہ اگلا حملہ ترکیہ پر ہو سکتا ہے. اور یہ وہ گریٹر اسرائیل کہ جہاں پر لبنان اور پھر شام اور دیگر معاملات بھی ہیں, ترکیہ بھی اس میں آتا ہے. اب بہرحال یہ صورتحال جو فلسطین اسرائیل کانفلکٹ کی تھی وہ بنیادی طور پر بڑھتے بڑھتے اس وقت ایران اسرائیل کے درمیان ہو چکی ہے, کیونکہ لبنان میں جو حملے کیے گئے, بیروت میں جو حملے ہوئے, حزب اللہ سربراہ کو جہاں پر ٹارگٹ کیا گیا, اس کے بعد ایران نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ بدلہ لے گا. اور یہ اعلان پہلے بھی کیا گیا تھا جب اسماعیل ہنیہ کو خود ایران میں تہران میں ٹارگٹ کیا گیا تھا, جب وہ اسٹیٹ گیسٹ تھے, پزشکیان کی حلف برداری کے سلسلے میں وہاں پر موجود تھے. اور اس وقت جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تل ابیب کے مناظر, اسرائیل کے مناظر ہیں, رائٹرز کے ذریعے جو ہم تک پہنچ رہے ہیں. سائرن بج رہے ہیں, لوگ خوف و ہراس کا شکار ہیں. اور جب اسرائیل نے دنیا میں اس جنگ کا آغاز کیا اور خاص طور پر جب اپنے رائٹ لیفٹ میزائل برساتا ہے تو اس نے اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے اپنے شہروں میں بنکرز بنا رکھے ہیں تاکہ لوگ محفوظ رہ سکیں. اور آج کے دن جب یہ الرٹ تھا امریکی انٹیلیجنس کی طرف سے, یہ بتایا گیا, خود اسرائیلی انٹیلیجنس کی طرف سے اندازہ لگایا گیا کہ ایران جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے والا ہے, اٹیک کرنے والا ہے, تو اسرائیلی فوج نے فوری طور پر اپنے شہریوں کو متنبہ کیا اور یہ کہا کہ جو بنکرز ہیں ان کے قریب ترین رہیں تاکہ وہ خود کو محفوظ کر سکیں. تل ابیب کے مناظر کہ جہاں پر ایران نے راکٹ فائر کر دیے ہیں, سائرن بج رہے ہیں, مسلسل سائرن بج رہے ہیں. تل ابیب اس وقت سائرن سے گونج رہا ہے, شہریوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے اور مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے ہیں. اس وقت جو فضا ہے وہ سائرن کی جو آوازیں ہیں وہاں پر بج رہی ہیں اور حالات جو ہیں وہاں پر کافی زیادہ کشیدہ ہیں. ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیے ہیں. یہاں شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز.